الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، الحمدللہ ہم نے 28 پارے قرآن کریم کے اجمالی تفسیر کے سن لیے ہیں اور آج 29واں پارہ شروع ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک یعنی بادشاہی ہے. اس لیے اسے سورہ ملک کہتے ہیں اور یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے یہ 27ویں نمبر پہ، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 77 یعنی 77 نمبر پہ. ترتیبی اعتبار سے یہ 27ویں نمبر پر ہے یا پھر 67. اچھا، اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد شریف اور ترمذی میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. مانعہ اور منجیہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی، بچانے والی. مشائخ کا معمول بھی یہ ہے، اسی لیے اکثر مشائخ کا یہ معمول رہا کہ اسے نماز عشاء کے بعد بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہیں. ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنا اور منع و عطا کا نظام ہے. وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے. زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے. اس صورت کی مختلف آیات یعنی 1، 2 اور 13، 14، 15، 19، 21 میں یہی مضمون بیان ہوا ہے. رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل بھی موجود ہیں، جیسا کہ آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی قندیلیں، زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں. اور یہ آیت نمبر 3 اور 5 کے اندر ہے. یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ پڑے گی. جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے، جسے تم طلب کرتے تھے. اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے. سورہ قلم شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیبی اعتبار سے یہ جو ہے 68 نمبر پہ ہے. اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. چونکہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کریم نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے. یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کا ظاہر کرتی ہے. حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے. اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا. پھر اللہ کریم نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا. یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کے اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن کریم نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی اور دوری کا ماحول تھا.
لیکن چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ سورہ قلم میں 3 مضامین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے، حضور علیہ السلام کی قدر و منزلت اور آپ علیہ السلام کے اخلاق و مناقب کا بیان۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ قال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی، کمینگی اور کج فکری بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار و کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار اور گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو تو اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا قصہ ہے۔ باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب جو اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کو بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ ہی کو تباہ فرما دیا۔ اس قصہ سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت اور غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ صورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے، اور یہ صورت سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرمان بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے لوگ بلائے جائیں گے اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ کشف ساق یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شدائد اور ہولناکیاں بیان مراد لی ہیں۔ تو ویسے ہی یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے سورہ حاقہ، جو کہ ترتیبی اعتبار سے جو ہے یہ 59 نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 78 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت کرنے والی، یعنی چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی اس لیے اسے سورہ حاقہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کے ہولناکیوں اور قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط جیسی قوموں کا انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ صورت واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا
احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہو جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی، اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشقیاء یعنی بدبختوں کی دو بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر سعداء اور اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں اور فرمایا، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کہان کا قول ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے، سورہ معارج شروع ہوتی ہے، جو ترتیبی اعتبار سے 70 نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے یہ 79 یعنی 79 نمبر پہ ہے، اور سورہ مکی ہے۔ اس میں 34 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ہے کہ خدائے صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا۔ درجات سے مراد آسمان ہے، اسی نسبت سے اسے معارج کہا جاتا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں بتا دیا گیا ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں اس سے نمٹ لیں۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے، وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تل پھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچے تو چیختا اور چلاتا ہے، نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، اور مال ہاتھ آ جائے تو پھر بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی مسلین یعنی نمازی اس سے مستثنا ہے، جن کی نمازیں بنی ہوئی ہیں، مضبوط نمازیں ہیں۔ مسلین کی اللہ نے 8 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مال و متاع میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا وہ نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ وہ عبادت میں اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ زنا اور جنسی کی لذت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورت کے اختتام پر اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعث و نشور حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی طور پر عملی جو ظہور ہے ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل تغافل کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ نو مسلم ہم موروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ سورہ نوح جو ہے یہ ترتیبی اعتبار سے 71 نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے بھی یہ 71 نمبر پہ ہے، اور سورہ مکی ہے۔ اس میں جو آیات ہیں وہ 28 ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سے وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک کوشش کی۔ رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا اور اعلانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی زیادہ ان سے دور بھاگتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، لیکن اس فہمائش اور تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے بتوں ودو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد سورہ مکمل ہوتی ہے اب سورہ جن، جو کہ ترتیبی اعتبار سے یہ 72 نمبر پہ ہے، اور نزولی اعتبار سے یہ 40ویں نمبر پہ ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، اسی لیے سورت کا نام سورہ جن ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتا دیا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ تو نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا، بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی، اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے کوئی کافر، کوئی مطیع ہے اور کوئی عاصی، کوئی عقل مند اور کوئی بیوقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی دعوت، اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور آپ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ کریم جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ مزمل شروع ہوتی ہے جو ترتیبی اعتبار سے 73 نمبر پہ، نزولی اعتبار سے 3 نمبر پہ، اور مکی سورہ ہے یہ۔ اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اسی نام سے اس سورت کو بھی سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام کا تبتل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام اور تلاوت، آپ کا جہاد، مجاہدہ، خود اس سورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سورت میں نبی علیہ السلام کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ،
تو راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ یقیناً ہم تجھ پر، آپ پر یعنی عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو اور باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی۔ ان مکذبین کو ڈرانے کے لیے اس کے بعد اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو مکذبین تھے ان کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کر لیا جائے وہ۔ اسی طرح دوسری تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ آپ مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استجاب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے، سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ یہ ترتیبی اعتبار سے جو ہے 74 نمبر پہ، جبکہ نزولی اعتبار سے 4تھے نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے یا ایھا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہو۔ یہ صورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی، چونکہ حضرت باوجہ خوف وہی کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس لیے مدثر سے خطاب فرمایا۔ اسی نام سے اس صورت کو بھی سورہ مدثر کہا جانے لگا۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا۔ پھر یہ سورت اس جہنم کا اور اس کے داروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی ہی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ سب جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا یہ کہ ہم کج بیسی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اس صورت کے اختتام پر بتا دیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اب سورہ مکمل ہوئی اور سورہ قیامہ جو کہ ترتیبی اعتبار سے 75 نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 31 نمبر پہ ہے، وہ مکی صورت ہے۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس صورت کا موضوع بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ صورت قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کریم نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ انسان کا نفس 3 قسم پر ہے۔ نفس امارہ پہلا، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ نفس لوامہ دوسرا، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ وہ ہے جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی۔ دنیا میں بھی ان لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔
ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پھر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کی پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہر انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی. اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل اور حیت پر یہ تھی. اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے. نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ قرآن نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے. مگر بہت سارے انسانی حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے. اس کے بعد یہ سورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے. پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. اگلی آیات میں یہ صورت بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور جبریل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی صحیح فرماتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور یوں بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں. سعداء اور اشقیاء آخرت میں، یعنی یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہوں گے. ایک طرف سعداء ہوں گے، سعداء، اور دوسری طرف اشقیاء. سعداء کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت کریں گے. اشقیاء کے چہرے سیاہ اور بدرونق ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے. صورت کے اختتام پر بتلایا کہ ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کا حساب ہو نہ اسے سزا جزا دی جائے. یعنی اسی طرح آخر میں حشر و معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پہلی بار جب پیدا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے. اسی پہ سورہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ دہر جو کہ نزولی اعتبار سے 98 نمبر پہ اور ترتیبی اعتبار سے یہ 76 نمبر پہ، اور یہ مدنی صورت ہے. اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں. کیونکہ سورت کے شروع میں انسان ہی کا ذکر ہے اس لیے اسے سورت الانسان کہتے ہیں. چونکہ سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمانہ اور وقت کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں. مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں. اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بھی ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر میں تلاوت کا کرنا، یعنی صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا اور اس کو سمع و بصر، عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ طاعت و عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے. لیکن پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر ہیں اور بعض کفور یعنی ناشکر ہیں. کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں توق
شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور شکر گزاروں کے لیے وہ جام جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، اور نہ کوئی دکھ اور غم ہوگا۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا مت مانیے، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ یعنی دائی پر ذکر و عبادت اور صبر لازم ہے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ دائی پر ذکر، عبادت، صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تقویت قلبی حاصل رہے۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے، آخری سورہ اس پارے کی ترتیبی اعتبار سے یہ 77 یعنی 77 نمبر، اور نزولی اعتبار سے 33 یعنی 33 نمبر، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پس انہی ہواؤں کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مرسلات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ دیے جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیے جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ آیت نمبر 15، 19، 24، 28، 34، 37، 40، 45، 47 اور 49 اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخویف اور ترہیب ہے۔ علاوہ ازیں یہ صورت مجرمین و سابقین کا تذکرہ کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد فرمایا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا؟ اور پھر بعث بعد الموت کے بعض حسی دلائل بھی یہاں مذکور ہیں جن سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ مکذبین اور متقین کا انجام بھی بتاتی ہے۔ اگلی آیت میں یعنی متقین اور مکذبین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، 29 اور 34 آیت نمبر، اور متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے ہوئے چشمے اور چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا لو پی لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب